बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, जो सलामती के मामलात हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं पाकिस्तान के, हम रोज़ बात करते हैं कि वो बॉर्डर्स हों, मशरक़ी और मगरबी सरहदें हों, या फिर पाकिस्तान के अंदर के मामलात हों, बहुत ही अहम नौइयत के जो इस वक्त सूरत हाल है और मसाइल हैं वो चल रहे हैं। मसलन ये कि इस वक्त IMF ने एक ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान को ख़बरदार किया है कि सैलाब की वजह से महंगाई बढ़ने और मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने का ख़दशा मौजूद है। इस साल 3.6% तक रवां माली साल जो हमारा GDP ग्रोथ है वो रहने का भी इम्कान है, जो कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया। और ये भी कहा है कि सैलाब की वजह से भी दो कीमतों में जो कि कम हुई थी, दोबारा उसमें जो इजाफा है वो मुतवक्के है। करंट अकाउंट खसारा जो है उसके बढ़ने और बजट के जो अहदाफ है या टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में भी पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र हैं उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन जो करंट अकाउंट खसारा है वो पाकिस्तान में जो है उसको उसके हवाले से एक चैलेंज रहेगा। कलील मुद्दती जो सब्सिडीज़ हैं उसको ख़त्म करने के लिए IMF ने कहा है, और इसी दौरान में आपने देखा गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो तनाज़ा है, और अब चावल के हवाले से भी बात हो रही है। मगर असल बात यह है कि किसान भी कमज़ोर हो चुका है, मईशत भी कमज़ोर है, महंगाई में भी इजाफा है। हालिया दिनों के अंदर टमाटर की कीमतों के अंदर जो इजाफा है वो तकरीबन 500-600, कुछ लोगों ने 700 भी बताया है फ़ी किलो टमाटर जो है वो बिक रहा है। तो ज़ाहिर है कि आवाम की मुश्किलात बेहद हैं, बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत के जो अहदाफ हैं वो क्या है, हुकूमत के तरफ से रिलीफ जो है वो किस तरह से मिल सकता है, ये एक अहम मामला होगा। इसके ऊपर हमें बात ज़रूर करनी चाहिए और हम करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, वहाँ की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बीच जो इस वक्त तनाज़ा और तनाव है वो क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है। ख़ास करके सुहेल आफरीदी साहब जो कि बात कर रहे थे कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग बुलाने का नहीं कहा था, गंदम के ऊपर बुलाने का कहा था। इस वक्त गंदम की सूरत हाल वहाँ पर भी बहुत ख़राब है और वहाँ पर भी आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। उनकी तरजीहात क्या है, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। ख़ास करके ये जो तनाज़ा है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तकसीम हो या फिर गंदम की तरसील हो, इस मामले के ऊपर खतूत लिखे जाएं या फिर बातचीत की जाए, डायलॉग का दरवाज़ा किस तरह क्यों बंद किया गया और उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भुगतना पड़ सकता है या नहीं। ये भी याद रहे कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो अपनी तरजीहात तय की हैं उसमें से उन्होंने मुख्तलिफ कबायली जोन्स में जलसे करने के हवाले से, अवाम को मुतहरिक करने के हवाले से भी बात की है, जो कि गलत बात नहीं है। मगर एक ऐसे वक्त में जबकि नवंबर आ रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पे आ सकती है, ऐसे में क्या कबायली जो नौजवान हैं उनकी तरफ उनका फोकस ज़्यादा है और उसको भी, उस फोकस को भी क्या मुतहरिक उनको किया जाएगा एक नए धरने या लॉन्ग मार्च के लिए, जिसका इंदिया मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा देते दिखाई देते हैं। क्या कहा है जुनैद अकबर साहब ने इस हवाले से, और बैरिस्टर कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नवंबर में हमने निकल हो सकता है, नवंबर से पहले निकले हो सकता है, नवंबर में इसके अलावा भी हमारे है कुछ ऑप्शन पे हम बात हो रही, लेकिन ये इसमें है कि हमें दोबारा एहतजाज पे जाना है। इस नवंबर में, आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए कोई ऐसा ऑन द कार्ड नहीं है। बैकडोर चैनल किसी से भी नहीं है, ना हुकूमत के साथ ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बात इस पे भी होगी कि ये जो तज़ाद है ये क्यों है, जुनैद अकबर साहब ठीक हैं या बैरिस्टर गौहर साहब ठीक हैं, नवंबर क्यों इतना अहम है एक मरतबा फिर। और बात इस पे भी होगी कि पंजाब में एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी होते दिखाई देते हैं। क्या वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हो पा रहे और ये बल्दियाती जो हुकूमतें हैं ये वजूद में नहीं आ पा रही। ठीक है, आइन के अंदर अगर इसके हवाले से कोई पाबंदी नहीं है, यानी कोई डेडलाइन नहीं है, वैसे तो आइन के अंदर डेवल्यूशन है, लेकिन पंजाब हुकूमत क्या अपनी मकबूलियत से का उसको यकीन नहीं है, या फिर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उनके जो निशान है उसके हवाले से हुकूमत इस हद तक पहुँच गई कि गैर जमाती इंतखाबात करवाए जाएँ और ज़ियाउल हक साहब का जो ज़माना है वो लौट आए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, बहुत शुक्रिया आपकी
आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा आपसे ही शुरू करती हूँ कि इस वक्त बहुत सारी एक पटारी है मसाइल की, यूँ समझिए कि मसाइलिस्तान है और बहुत सारे उसमें हम देखते हैं कि मामलात पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक भी हैं, सरहदी इलाकों की बात करें या दूसरी। आपको क्या नज़र आ रहा है इस वक्त, कहाँ पे हम खड़े हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? एक जनरल सा क्वेश्चन है, फिर हम डिबेट को आगे लेके जाएंगे। कहाँ मामलात हैं इस वक्त? देखिए, पिछले 10 सालों से पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल में है। उस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बहुत बड़ी हिट ली है और उसके नतीजे में हमारे मुल्क की जो बेशतर आबादी है वो सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है। आप पूरे ये पिछले 10 साल देखें तो आपको बदतदरीज नज़र आएगा कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से आपकी इकोनॉमी अंडर परफॉर्म करती रही। आप गैर मुल्की कर्जे और सिर्फ उन्हीं पर इन्हिसार वो आपको करना पड़ा। साथ ही साथ आपके मुल्क के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, वो ना सिर्फ रुकी बल्कि डिक्लाइन में चली गई। आपका एग्रीकल्चर जो इस मुल्क का बैकबोन है, उस एग्रीकल्चर की तबाहियां निकल गई। ऊपर से कुदरती आफात, क्लाइमेट चेंज, उसके असरात, और साथ ही साथ आपके जो दोनों बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर आपके मामलात दोनों हुकूमतों के साथ, हमसायों के साथ नहीं ठीक रहे। अब ये सारी जो सूरत हाल है, इसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ आपको रिस्टोर करने की ज़रूरत है वो लोगों का कॉन्फिडेंस है। लोगों का कॉन्फिडेंस आप किस चीज़ से इंश्योर कर सकते हैं और लोगों का एतमाद किस चीज़ से इंश्योर कर सकते हैं? वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत की जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो, जो मुश्किल फैसले भी कर सके। आज जो हमारा सबसे बड़ा डायलेमा है, वो डायलेमा ये है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सारा एक मीनिंगलेस प्रोसेस हो चुका है। जहां पर आपके फेडरल कैबिनेट के और अहम वजीर बैठकर हाइब्रिड के निज़ाम की तारीफ में बीन बजाएं, वहां पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि स्पेस कितनी एब्डिकेट करती जा चुकी है। हम सियासतदानों के अंदर भी बहुत गलतियां हैं। जहां पर मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हम उस तरफ भी नहीं जा रहे। आपके पूरा क्रिमिनल लीगल सिस्टम आपका बैठ चुका है, इस निज़ाम इंसाफ पर लोगों को एतबार नहीं है। उसको ठीक करने की बजाय 26वीं आईनी तरमीम के तहत आपने एग्जीक्यूटिव ने दस्तरस हासिल कर ली। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया, जो जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी है, जहां से अल्टरनेट क़यादतें भी निकलती हैं और जहां पर लोगों के सारे मसाइल हल होने चाहिए, उस निज़ाम के हम सियासतदान मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे डेरों पर, हमारी औताकों पर, हमारे हुजरों पर आते रहें और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना पनप सके। और ये बात भी फिर कहते हुए अफसोस होता है कि आखिरी जो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो एक डिक्टेटर के दौर में था। बिल्कुल नहीं, वो डिक्टेटर्स की तो मजबूरी भी होती है ना कि वो रखते हैं इस तरह के सिस्टम। लेकिन हमारी क्या मजबूरी? लेकिन जमहूरी हुकूमतों ने क्या किया? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका जो प्राइमरी मकसद था वो डेवोल्यूशन थी कि डेवोल्यूशन इख्तियारात वफाक से निकलकर सूबों को जाएंगे और सूबे आगे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे। वहां पर चीफ मिनिस्टर्स जो है वो अपना अपना इख्तियार लेकर बैठ के बादशाह बन गए। कोई इंटरनल टैक्सेशन हम इंक्रीज नहीं कर रहे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एमओयूज पे एमओयूज आपको नजर आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है। हिस्टोरिकल लोज है, 1972 में या 1973 में इतनी कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई थी जितनी आज है। तो ये देखें, हमें इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो वो एक क्लाइमेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, एक खुशहाली का क्लाइमेट, एक रूल ऑफ लॉ का क्लाइमेट, एक डेमोक्रेसी का क्लाइमेट, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ लेकिन उसको आपको लगता है कि उसके अभी तक कोई हमें इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आ रहे, कोई उसकी तरफ इशारा, या फिर इतना मामला बिगड़ गया है कि ठीक होने में वक्त तो लगेगा? देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो कोई शक नहीं है बहुत बढ़ गई है। सिर्फ सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज, हमने आपस में जो लड़ाइयाँ अपनी इतनी टॉक्सिक कर दी हैं, ये जहर ये लोगों तक फैल गया, गांव मोहल्लों में फैल गया। इस सारे को दुरुस्त करने के लिए हमें अपने एटीट्यूड्स भी दुरुस्त करने होंगे, जो कि जिसके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मिल रहे, और ये हमारी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हमें एक दूसरे को सियासी मुखालिफ ही समझना होगा, सियासी दुश्मन नहीं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं और डॉक्टर साहब एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन आज भी भाइयों की तरह हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मगर और अपने गिले हमारे अपनी जगह पर मौजूद है, वो मुखालफतें भी बरकरार रहेंगी। जनरली ऐसे नहीं है कि मतलब मुलाकात नहीं करनी, बात नहीं करनी, डायलॉग नहीं करना, सियासतदानों ने नहीं बैठना, ये जब तक नहीं होगा ये फिर कैसे? द पॉइंट इज कि देखिए, हमें अब
صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ملک کو لوگ چھوڑ کر کتنا نکل رہے ہیں, آپ کے ملک کے اندر پاکستانیوں کو کتنا اعتماد ہے کہ وہ پیسے لگائیں. یہ مصطفیٰ یہ آپ کی بات کیپٹل فلائٹس بھی ساری, تو اس سارے کو اب سمیٹنا تو ہے, اور اگر سمیٹنا ہے تو اس کے لیے ساری پولیٹیکل کلاس کو سب سے پہلے آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اچھا, میں نے محمود خان اچکزئی صاحب چونکہ آپ کی جماعت کے ہیں, اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں, پھر میں اس پہ بھی آؤں گی کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ جواب دیجئے کہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں پھر ہو گئے ہیں ملتوی, یا مطلب طے ہی نہیں پا رہا کہ کون سا قانون ہے, اتنے قانون بدل دیے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے آسما, آپ نے 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں, پٹاری سے بہت کچھ نکل رہا ہے اور مسائلستان, اور پھر آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ایک مضمون لکھیں, جو آپ نے مصطفیٰ صاحب کو اور مجھے جو سوال پوٹ کی ہے, تو آپ کا سوال تو بہت چھوٹا ہے, لیکن اس پہ مضمون لکھنا جو ہے اس کا جواب بہت لمبا ہے, اور اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں. جو بات ابھی میرے بھائی نے کی, دیکھیں انہوں نے کہا کہ اعتماد, بالکل ٹھیک بات ہے, اعتماد کی بحالی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ ہے ملک کو امید دینا اور امن دینا. اس میں آپ کی جو پولیٹیکل ٹرمائل کی بات ہوئی ہے وہ بھی ہے. جو ملک میں امن و امان کی صورتحال کی خرابی کے ذمہ دار لوگ ہیں, یا جہاں جہاں ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ آگے بھی پہلے ہوئی, یا جو خاص طور پہ بھی میں دہشت گردی کی بات کروں گا, اس میں جو اضافہ ہوا ہے اور اس میں جو پاکستان نے سٹینس لیا ہے اور افغانستان کے اندر محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے, یہ ساری وہ اسٹریٹجیز ہیں جس سے آپ اپنے ملک کو پرامن ملک بھی بنا رہے ہیں. جو انڈیکیٹرز معیشت کے بہتر ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو باقاعدہ ایک نیریٹو بنانا ہے, قوم کو, نوجوانوں کو ایک امید دینی ہے کہ ہم کس سمت میں سفر کر رہے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اور بھی کئی ہیں, اس کے لیے اقدامات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں, ورنہ جو پولیٹیکل سپیس ہے یہ پہلے بھی کم ہوئی ہے, مزید کم ہوگی. لیٹ می سے دیٹ, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنا ایک دوسرے کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گی, اور خاص طور پہ اس میں جس پولیٹیکل آپ یہ کہیں کہ ٹالرنس میں کمی جو ابھی بات ہو رہی تھی, میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, وہ عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی ہے. ٹرمائل کی آپ نے بات کی ہے, میاں نواز شریف کے بطور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کوئی ٹرمائل نہیں تھا. ٹرمائل شروع ہوا جب انہیں ہٹایا گیا ہے. اس وقت کیا صورتحال تھی آپ کو سب پتہ ہے, ملک میں ترقی آ رہی تھی, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد ایک تجربہ کیا گیا عمران خان کی شکل میں, اور وہ تجربہ ناکام ہوا. آج وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس ملک کے لیے ایک سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمیٹک کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی تو کہتی ہے وہ سسٹم کے باپ ہے, سسٹم سے باہر ہو کے بھی سسٹم کو وہی چلا رہے ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب یہ تو سسٹم کو بگاڑ رہے ہیں, چلا نہیں رہے. سسٹم کو تب چلا رہے ہوتے, میں بالکل پاکستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور بالکل اپنے ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اس بنیاد پہ ہوتی کہ علی امین گنڈاپور بیڈ پرفارمنس ہے ان ٹرمز آف انڈیکیٹرز اور صوبے کے ترقی کے حوالے سے, تو میں ایک ایسا شخص لے کے آؤں گا جو صوبے کو ترقی دے گا, تو پھر وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہوتے. لیکن علی امین گنڈاپور کو ہٹانا, اس کی وجہ کیا بنی آپ مجھے بتائیں, کہ وہ کم انتشار پھیلا رہا ہے, وہ کم لڑائی کر رہا ہے, وہ اسلام آباد کی سڑکوں کو کم گرما رہا ہے, وہ حملے ٹھیک طریقے سے نہیں اسلام آباد پہ کر رہا. تو لہٰذا میں احتجاجی سیاست کو فروغ دینے کے لیے دیتی ہے نا کہ وہ چاہے تو وزیر اعلیٰ بدل دے, وہ ایک لیڈر ہے. وہ بھائی میں کہتا ہوں روز بدلے یار, ہفتے بدلے, ہمیں اسے کیا اعتراض ہے. میں وجہ کی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بننے کے پیچھے وجہ کیا ہے, سوچ کیا ہے, کیا وجہ ہے. انتشار, کہ وہ وزیر اعلیٰ جو زیادہ انتشار پھیلا سکے, زیادہ لڑائی کر سکے, زیادہ جو ہے وہ حملے کر سکے. مگر آپ نے تو ان کے بننے سے پہلے ہی ان کا رستہ روک لیا. آپ پہلے اب کہہ رہے ہیں انتشار, آپ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انتشار پھیلائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پہ جو اعتراضات اٹھ رہے تھے علیمہ بی بی کی طرف سے, جو پی ٹی آئی کے دوسرے نک اینڈ کارنرز کی طرف سے, آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا. آپ مینز میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہمیں بھی پہلے سے پتا تھا کہ اس کے خلاف کون سی لابی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے. اس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. کیڑا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا وہ, آپ جو ہے وہ احتجاج ٹھیک نہیں کر رہے, آپ حملے ٹھیک نہیں کر رہے. یہ باتیں خیر میں دوبارہ وہ مجھے ریپیٹ کرنی پڑی ہیں, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر سیاست کے اندر صرف احتجاج, تشدد اور اسی کو فروغ دینے کے لیے اپنے نمائندے تبدیل کرنے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ
انتشار پھیلائیں، فساد پھیلائیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے جو اعتراضات ہیں ان میں وزن بھی ہے. بلٹ پروف گاڑیاں آپ نے وہی بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دے دی. مطلب آپ چاہتے تو تنازع حل ہو سکتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. پرائم منسٹر نے فون کیا, انہیں مبارکباد دی. ینگ آدمی ہے, اپرچونٹی سے ملی ہے. میں دعا گو ہوں کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی خدمت کرے اور ثابت کرے کہ میں خدمت کر کے علی امین گنڈا پور سے بہتر وزیر اعلیٰ ہوں. یہ ہے وہ پیرامیٹر جو ہم چاہتے ہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان نے جس سوچ سے ان کو بدلا ہے نا, وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم اس کو جس طرح مرضی چھپانے کی کوشش کریں ادھر ادھر, پاکستان تحریک انصاف, لیکن یہ بات واضح ہے ان کے بدلنے کی وجہ یہ تھی. اینی ویز آگے چلتے ہیں. تو اب جو صورتحال ملک میں اس وقت ہے, آپ نے بات کی بلدیاتی الیکشنز کی, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اس کی جو پولیٹیکل ریزنز ہیں نہیں ہیں. اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر, ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ پیورلی اس وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اٹ از ون آف دا میجر ریزنز. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت لوگ بے گھر ہیں, لوگوں کی املاک ابھی بھی ایسے اضلاع ہیں. تو ابھی اسلام آباد میں تو ہونے والے ہیں نا انتخابات. اسلام آباد میں بھی اگر مصطفیٰ صاحب ساتھ دیں گے تو کرا دیں گے. کیوں جی, انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ نہیں, ادھر بھی نہیں ہوتے, ادھر تو کوئی سیلاب نہیں آیا نا, یہاں تو ہو سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہو جائیں گے, آپ کو کیا جلدی پڑی ہے؟ میں تو پنجاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سوال آپ نے پنجاب کا کیا ہے. ہمارا وہ کہہ رہے نہیں ہونے, نہیں ہوں گے اور ہم جیتیں گے. میں بتا رہا ہوں کب ہوں گے یہ نہیں پتا. آپ نے خود فرمایا کہ ابھی کوئی فکس ٹائم جو ہے وہ چونکہ اس کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ جو چیزیں لیکن ہو جائیں گے. اس وقت بلدیاتی الیکشن وہ ایشو نہیں ہے جن پہ ابھی ہم نے بات کی ہے. ٹھیک بات ہے. اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیزیں آپ کی پلیٹ کے اوپر ہیں ان کو سنبھالیں. پاکستان کی, یہ میں آخری بات کر رہا ہوں, اویس صاحب انتظار کر رہے ہیں, پاکستان کی جو اس وقت اس خطے کے اندر پوزیشن ہے, دس اے ونڈو آف اپرچونٹی پوری دنیا کے سامنے جو پاکستان کا عزت وقار اور پوزیشن بنی ہے, اس کو کیش کریں پاکستان کے لیے. یہ موٹیو ہے گورنمنٹ کا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ریجن میں آپ کو ایک اسٹیبلائزر کا کردار ملا ہے, اس کو مزید اسٹیبل کریں, ریاست کو مزید مضبوط کریں, آگے بڑھیں, باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایٹ دا کاسٹ آف ڈیموکریسی, ایٹ دا کاسٹ آف کانسٹیٹیوشن. بالکل بھی نہیں. اچھا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ایٹ دی کاسٹ آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. تو احمد اویس صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ کی پارٹی بہرحال ایک بڑی پارٹی, آپ کہتے ہیں سسٹم کے باپ ہے عمران خان صاحب ایک وزیر اعلیٰ کو لاتے ہیں, پھر اس کو اس کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر برطرف نہیں کرتے بلکہ رہائی کو ایجنڈا رکھتے ہیں, دیگر معاملات کو ایجنڈا رکھتے ہیں. تو یہ جو اعتراض حکومت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے, یہ درست اعتراض ہے کہ ذاتی مفادات ہیں, سیاسی اور یعنی قومی مفادات کے لیے تبدیل نہیں ہوئے وزیر اعلیٰ؟ یہ بالکل غلط ہے یہ بات. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ اس کرٹیکل سٹیج کے اوپر جہاں افغانستان سے ہمارے حالات بڑے خراب ہیں, جہاں ہماری غلط پالیسی اور فیلڈ پالیسی آف دا ریجن کی وجہ سے انڈیا کو موقع مل گیا افغانستان کے قریب آنے کا, جبکہ ہسٹوریکلی پچھلے 20-30 سال 35 سال میں ہم افغانستان کے زیادہ قریب آ چکے ہوئے تھے. تو ہم نے ہماری پالیسیز کے اندر یہ بہت ساری بلنڈر ہوئی ہیں ایسی. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیں ایسی کنڈیشن میں سہیل آفریدی جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ سہیل آفریدی is from tribal area. he is elected, جو ٹرائبل ایریا کو آپ نے ضم کر دیا اور وہ پارٹ آف KPK ہو گیا, تو یہ وہاں سے الیکشن اس نے لڑا ہوا ہے. یہ ٹرائبل ایریا کا یہ ہے, he belongs to tribal area. تو اس کے آنے سے ٹرائبل ایریا جو ہے وہاں کی جو اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی کنسولیڈیٹ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ, اور یہ ایک بہت خوش آئند ہے ایسے موقع کے اوپر کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل ایریا جو ہے ان کے بڑے قریبی روابط ہسٹوریکلی جو ہے افغانستان کے ساتھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے ان کا وہاں سے آفریدی کو یہاں پہ چیف منسٹر بنا دینا, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جو انہوں نے لیا ہے. اور ایک ایسا شخص جو ہے کہ جو بڑا صاف ستھرا آدمی ہے, اس کی کوئی پاسٹ ہسٹری میں کوئی جھول نہیں ہے. اور وہ صحیح بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے ان کی ہسٹری میں جھول ہے, وہ درست نہیں تھے, انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. دیکھیں بات یہ تھی, میں آپ کو بتاؤں, نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے بات سنیے, میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست کے اندر کہتے ہیں ڈپلومیسی میں ایک پہلا سبق جو انتہائی ضروری ہے سیکھنا, وہ یہ ہے
कहते हैं फर्स्ट लेसन इन डिप्लोमेसी इज दैट यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक, कि आपको क्या बात मुंह से नहीं निकालनी। तो गंडापुर साहब जो हैं, बहुत उनकी कोई सिंसियरिटी के ऊपर डाउट नहीं है, बहुत अच्छे और बहुत ज़हीन भी थे और एनर्जेटिक भी थे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनका बोलना जो था वो किसी को नुकसान और किसी को फायदा और किसी को यानी आप कह रहे हैं वो सिर्फ अपनी जुबान की बुनियाद पर हटाए गए हैं, तो ये इल्जाम तो इमरान खान साहब पे भी बहुत सारे फैक्टर देखें हो जाते हैं। तो ऐसे मौके क्रिटिकल स्टेज जो वहाँ की है इस वक्त, तो इसलिए यहाँ पे उनका बदलना जो था ये और बदलना ट्राइबल एरिया से बदलना जो है ये एक बहुत खुशाइंद है। एक तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी अभी जो ये दूसरी गुफ्तगू जो हो रही है, मैं आपको ये बताऊं, हमारी क्राइसिस जो है, पाकिस्तान की क्राइसिस, आपने देखा कि फॉरेन पॉलिसी जो एक मिडिल ईस्ट की हद तक कह लीजिए, इंडिया के साथ जंग हमने लड़ी और एयर बैटल में हमने बड़ी अच्छा मार कार्रवाई जो हमारी हुई उनके साथ, ये सब अपनी जगह पर। लेकिन आप दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे तो ममालिक जो हैं वो उभरते भी हैं और कलैप्स भी होते हैं, वो इंटरनल सूरत हाल से। अभी इंटरनली अगर हम संभाल नहीं सकेंगे अपने आप को, तो बाहर की चंद लोग हमें अच्छा समझते हैं, चंद लोग हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, ढेला तो हमें किसी ने नहीं दिया। हमने अंदर अपने आप को उठाना है, हमने अंदर अपने अंदर यूनिटी पैदा करनी है, जो नहीं कर सके फॉर मल्टीपल रीज़न। और मल्टीपल रीज़न ये है कि जिस तरह यहीं की मिसाल ले लीजिए, अभी ये हमारे डॉक्टर साहब, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमेशा उनसे जब भी गुफ्तगू होती है अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में होती है। लेकिन देखिए KPK के एक पॉपुलर इलेक्टेड जो है CM है और ही इज कन्फ्रंटेड विद द फेडरल गवर्नमेंट, जो जिनके प्राइम मिनिस्टर से लेके की पोस्ट पे जितने लोग बैठे हुए हैं सारे अनइलेक्टेड है, झूठे ओथ के ऊपर बैठे हुए हैं। ये कब तक चलेगा? अवाम जो है इसी वजह से इनडिफरेंट एटीट्यूड है, जिनके पास जेल में पैसा है। सोहेल आफरीदी साहब का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, आईनी है, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन ये पार्टियों के अंदर जो शख्सी आमरीयत है कि भाई ये पसंद नहीं आया, इसने सूबे के लिए क्या काम किया क्या नहीं पसंद नहीं आया, ये उनके एजेंडे पे नहीं आया इसलिए उसको हटा दिया। ये तो शख्सी, आप तो स्टूडेंट है हिस्ट्री के, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? शख्सियात की बात नहीं है यहाँ पे, एक हालात के पेश नजर मैंने आपसे बताया इसमें शख्सियात नहीं आ रही हैं। यहाँ पे ट्राइबल इंडिया अमेरिका वो जो अफगानिस्तान के पेश नज़र, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइबल एरिया का कॉन्फिडेंस बहाल रखना इस मौके पे इंतहाई ज़रूरी था, और जो इसके आने से कंसोलिडेट हुआ है, एक तो ये आस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि जब तक हमारा सबका मतमा नज़र पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक, हम अपने एक दूसरे से स्कोर विनिंग के लिए, एक स्कोर अप करने के लिए हम एक बाहर की ताकत, अपनी एक ताकत, ये आपने असल बात की है कि मतवाए नजर पाकिस्तान कैसे हो। सर ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद हम एक बात और ये है कि अभी जिस तरह के थोड़ी सी निशानदेही अभी खोकर साहब ने भी इसकी की, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी परसेंटेज और बढ़ती चली जा रही है, वो है बिलो पॉवर्टी लाइन। जी दुरुस्त बात। उस परसेंटेज का कभी जिक्र आज तक किसी ने किया? यह हुकूमत को बने हुए भी आज देखिए ना कितना अरसा गुजर गया, 2 बजट आए हैं, कोई एक लफ्ज किसी ने उन बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, क्या कहते हैं कि यहाँ पे पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकता कि जी अभी आबादकारी होनी है, किसी आबादकारी में ये जिक्र आया कि वो लोग भी हैं, इंसान है, जानवर नहीं है? सब कोई दो राय नहीं है, मगर अपोजिशन ने कितनी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। PTI ने कितना इसके ऊपर हंगामा किया है, इस पे कितने लॉन्ग मार्च किए हैं, इस पे कितने धरने दिए वो भी बताइएगा। ये मैं सब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ये अहम पॉइंट है ये सर, मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करती हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस फिर पूछेंगे ये सारे सवालात कि फिर हमने आगे बढ़ना किस तरफ है, हमने करना क्या है, और ख़ास करके ये जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का तनाज़ा है या लड़ाई है, ये किस की तरफ जा रही है और नवंबर क्यों फिर अहम हो रहा है। ब्रेक के बाद
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے احمد اویس صاحب نے بہت اہم نشاندہی کی کہ جو موجودہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ قبائلی علاقوں کے ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, نوجوانوں میں مقبول ہیں, جرگا انہوں نے بلا رکھا ہے, اس میں نوجوان بلائے ہیں, جلسے وہ کریں گے جگہ جگہ. تو وہ کون سا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ ظاہر اپوزیشن سے آپ کا بھی تعلق ہے, ان کی اہمیت کیوں اس حد سے ہے کہ وہ قبائلی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ آج سے صرف چند سال پہلے تک جو حصہ ایف سی آر کے تحت اس ملک کا چلایا جا رہا تھا, قبائلی علاقہ جات, اور وہ ایک گورننس کا بلیک ہول تھے کہ جس میں پولیٹیکل ایجنٹ کو وہی سامراجی دور کے اختیارات حاصل تھے. نہ صرف وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوا بلکہ آج جو نوجوان وہاں کے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی اس صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ سابقہ قبائلی علاقہ جات سے بنے گا, تو وہ بنا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 1947 کے بعد سے کوئی ایسی تاریخ میں ایسا نام ہو کسی شخص کا جو فاٹا سے تعلق رکھتا ہو اور وزیر اعلیٰ بنا ہو. نہیں ہوا, پہلی دفعہ ہوا ہے, تو اس لحاظ سے تو خوشائند ہے. لیکن ایک جنرل بات یہ ہے جو آپ اور اویس صاحب بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں ہماری پالیٹکس کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر پالیٹکس ایشوز اورینٹڈ نہیں رہے گی. ایشو اورینٹ یعنی کہ پالیٹکس ہونی چاہیے لوگوں کی صحت کے متعلق, لوگوں کی تعلیم کے متعلق, غربت کے پرفارمنس کرائٹیریا کہ غربت خوشحالی لوگوں کی زندگی میں لے کر آئے یا نہیں. پالیٹکس کا جو محور ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی ہونی چاہیے اور اسی کے اوپر 5 سال بعد ایک لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری زندگی کے اندر بہتری لا سکے یا نہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں پچھلے 2 الیکشن اس صدی میں ہونے والے 5 الیکشنز 2002, 2008, 2013, 2018 اور پھر یہ 2024 والا 5 الیکشنز ہوئے. ان 5 الیکشنز میں سے 4 الیکشن سامنے سامنے پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانے پہ ہوئے. کہاں گئے لوگوں کے ایشوز؟ تو جو ہمارا کہنا ہے کہ جب ہم آئین پر عمل نہیں کرتے, لوگوں کو فریلی اپنا رائٹ نہیں ایکسرسائز کرنے دیتے حکمران چننے کا, تو اس کے نتیجے میں سیاست میں ڈسٹورشنز کریٹ ہوتی ہیں اور پھر سیاست ہٹ کر اس جانب چلی جاتی ہے کہ میرا وفادار کون رہے گا, بالکل یہ آپ کی بات کون زیادہ تگڑی جیل کاٹ سکتا ہے. کیا شخصی آمریت کی طرف بھی ہم نہیں بڑھے ہیں؟ دیکھیں نا, اسی وجہ سے ہم, کیونکہ ایشوز کے ارد گرد پالیٹکس ریوالو ہی نہیں کرتی. میرے خیال میں ان 5 الیکشنز میں جو اس صدی میں ہوئے, 2013 کا جو الیکشن تھا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نہیں تھا, پرفارمنس کے اوپر لارجلی پرفارمنس اور گورننس پہ تھا. میں پیپلز پارٹی میں تھا, پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, اور ہمیں جو لوگوں کا ریئیکشن فیس کرنا پڑا, لوڈ شیڈنگ, آپ کو یاد ہو کہ اس وقت 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اس الیکشن کیمپین میں بجلی, پھر اس کے بعد کرپشن. اب یہ ایشوز بن گئے, تو جب آپ یہ ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں, وکٹم ہوڈ کا کارڈ دیتے ہیں لوگوں کو, وقت سے پہلے نکال دیتے ہیں. میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا, جو انہیں وقت سے پہلے نکال دیا, اس سے ایک ڈسٹورشن کریٹ ہوئی. عمران خان صاحب کو نکال دیا, اس سے ایک ڈسٹورشن کریٹ ہوئی. تو پھر سیاست وکٹم ہوڈ کی طرف چلی جاتی ہے. آج یہ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ جناب کہ جو آنے والی حکومت ہے اس وقت پرفارمنس کرائٹیریا کیا ہوگا, یا جو آئے ہیں وہ کیسے آئے, سب کو پتا ہے. سو اینڈ آف دی ڈے اگر ہم نے یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جیسے ہم بلدیاتی اس کا ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, جیسے ابھی مصطفیٰ نے کہا کہ اسلام آباد میں تو لگتا نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا کہیں بھی. آپ کہتے ہیں گورننس, آپ کی گورننس بہت اچھی ہوگی, آپ ڈیولپمنٹ بھی پنجاب میں بہت کر رہے ہوں گے, لیکن کیا وہ گورننس اور وہ ڈیولپمنٹ آپ کی یا پرفارمنس جو ہے وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, وہ مقبول ہو رہی ہے؟ یہ اہم سوال ہے, اور شاید اسی بنیاد کے اوپر آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشنز کو نہیں کروانا چاہتی. بات یہ تو وقت بتائے گا کہ پرفارمنس آپ کی اور گورننس وہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے پبلک کی پاپولیرٹی کے گراف کو کہاں لے جاتی ہے. بٹ دیٹ از دی سیکنڈ فیکٹر, میں یہ کہوں گا. فرسٹ فیکٹر از اگین جو میں نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے قوم کو اس کے ساتھ ساتھ اعتماد, امید اور امن دینا ہے, اور انہیں آپ نے ایک نیریٹو دینا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, یہاں ہم نے جانا ہے. اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ بات آپ کو میں شاید سمجھا نہیں پایا. فیزز کیسے کیسے ہم نے آگے جانا ہے, کیا کیا ہمارا نیریٹو ہے, دنیا میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے, انٹرنل سٹیبلٹی, ایکسٹرنل سٹیبلٹی, اس خطے کے اندر ہمارا رول. یہی 4-5 چیزیں ہیں جن کے اوپر پاکستان اس وقت فوکسڈ ہے. پاکستان مینز گورنمنٹ فوکسڈ ہے,
ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور اس میں انٹرنل جو کیوس ہے اس کو سمیٹنے کے لیے کوئی ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے کہ پنجاب حکومت ٹی ایل پی کے اوپر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کارروائی کریں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اچھے کام کریں، مگر یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے اس کو آپ نے سمیٹنا کیسے ہے؟ اس کے اوپر بھی کوئی اسٹریٹجی، کوئی بیانیہ ہے یعنی جس کی ابھی مصطفیٰ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل کیاس جو ہے یہ تب سیٹل ہوگا جو مصطفیٰ نے بہت شروع میں بات کی آپ کے پروگرام کے، پہلی بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں اگر ملک میں، بات پھر ادھر چلی گئی ہے کیونکہ سوال ہی آپ نے وہ کیا، اس کا جواب ہی وہ ہے، اگر فتنہ و فساد کی سیاست کریں گی، سیاسی اجتماع جب جتھا بردار جلوس اور مسلح افراد اسلام آباد پہ حملے کریں گے تو ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور جس کی آپ بات کر رہی ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ آئے؟ یہ صرف دعائیں مانگنے سے تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو آپ کو بھی خطرہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو سکیجول دیا ہے انہوں نے، اور نومبر کے اندر دوبارہ سے سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ اس سے اور زیادہ معاملات خراب ہوں؟ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک دفعہ پھر کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس کو سیپریٹ کریں۔ پولیٹیکل پروٹیسٹ ہر جماعت کو اجازت ہے ضرور کریں، پشاور میں بھی کرتے رہے ہیں، باقی جگہ بھی جلسے کرتے رہے ہیں، کسی نے روکا ہے یا کسی طرح کا کوئی چیز ہوئی ہے کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب پولیٹیکل پروٹیسٹ جو ہے وہ پرتشدد احتجاج میں، جس میں آپ کے رینجرز بھی، پولیس کے جوان بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں، املاک کو آگ لگایا جاتا ہے، اسلام آباد میں کیا کیا مناظر آپ لوگوں نے یہاں دیکھے ہیں، اس کی کیسے اجازت دی جائے؟ مجھے آپ بتائیں۔ کوئی ریاست اجازت دے سکتی ہے اور اس کی کوئی انتہا ہے، کوئی لمٹ ہے اس کی؟ اور پھر ماشاءاللہ یہ مثالیں دیتے ہیں، ریاست ملاقات کی اجازت تو دے سکتی ہے، وہ کون سا قانون ہے کہ جس میں آپ ان کو لیڈر سے نہ ملنے دیں؟ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ سر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں نا اور ریاست کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک معمولی چیز ہے، یہ کیوس کی ابتدا ہے۔ بھائی ان کی فیملی ساری ملتی ہے، ان کے وکلا سارے ملتے ہیں، 8,500 قیدی اس وقت اڈیالہ جیل میں وہ اپنا پابند سلاسل ہیں، سب کی فیملیز آتی ہیں، وہاں اور بھی بہت ایشو ہے نا، صرف عمران خان قید نہیں ہے تو نہیں ملنے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں، بنی گالا روز ملیں، وہاں بیٹھ کے صبح شام ملیں، ماریں گپیں، آپ باقی ان کو شفٹ کر دیں گے اگر وہ کر دیں گے، دیں درخواست، میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کریں، تو بہت بڑی آفر کر دیا، مجھے آپ شفٹ کریں، ہم ضرور کریں گے، دن رات بیٹھیں، لوڈو کھیلیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اور جیل میں بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ملیں ان سے، یہ 4 لوگ جاتے ہیں، پیچھے ان کے 400 ورکر جا رہے ہوتے ہیں، بھائی وہاں سے کوئی تماشا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8,500 قیدی ہیں وہاں پہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ کہ آپ نے آفر دی ہے ان کو، وہ خود نہیں مان رہے عمران خان صاحب کہ وہ بنی گالا چلے جائیں؟ نہیں، انہوں نے ابھی تک اس کی درخواست نہیں کی۔ آپ نے ویسے پیشکش کر دی ہے ان کو؟ میں تو آپ کے پروگرام کے علاوہ راست پیشکش کی ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی سوچ کہ میں ان کی، ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی کہ ان کے پنکھے اتاریں گے، ان کی اے سی بند کروں گا، نہ ہم نے ایسا کوئی بیان دیا ہے، نہ عملی طور پہ ایسا کوئی کام کیا ہے۔ فرسٹ کلاس بہترین ٹریڈ مل انہیں دی ہوئی ہے، باقی انہیں ایکسرسائز کی مشینیں دی ہوئی ہیں، کوئی جیل میں ایسی ایسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتنی بڑی آفر دی انہوں نے، کہا عمران خان صاحب چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تاریخ کی درستگی کے لیے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے لاہور، تو بلاول صاحب انہیں ملنے کے لیے گئے اور ایک سیاسی میٹنگ تھی اور میں ان کے ساتھ تھا، حسن مرتضیٰ صاحب ساتھ تھے، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتوں پر اس طرح کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی، اور سیاسی پولیٹیکل میٹنگز جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، وقت اور حالات کا پہیہ انہیں اس مقام پر لے آیا ہے کہ جہاں پر وہ جیل میں، تو ان سے سیاسی ملاقاتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ اور دوسری بات جہاں تک قدغن نہیں ہے، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا مزید سمپلی کلیئر کر دیتا ہوں، ان کی بہنیں انہیں ملتی ہیں، فیملی کی اور بھی کوئی وکلا کی ٹیم ساری انہیں ملتی ہے، پولیٹیکل لوگ ان کی لسٹ ان کی بناتے ہیں، جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکبر راجہ صاحب، تو یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، باقی اگر کوئی رکاوٹ ہے بھی تو ہم اس کا اجازہ لیں گے۔ ہمیں دیکھیں وہ تو عدالت نے لارجر بینچ بلائی لی ہے، شاید عدالت یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان سے سیاسی لوگ ملیں، سیاسی بیٹھک ہو، تو آپ مصطفیٰ صاحب کو اجازت دیں کہ یہ ملنے جائیں۔ میری پرسوں ایک اور ایشو پہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ان کی ملاقات آج بھی جاری ہے۔ نہیں آپ مصطفیٰ صاحب کو، محمود خان اچھرزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو، کسی کو آپ ملنے کی اجازت دیں گے تو وہ ابھی آپ کو درخواست لائیو پیش کر دیتے ہیں؟
بھئی ہم تو یہاں تک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، دیں درخواست. تو اس کے لیے میڈیشن جان چھوٹے ہماری بھی ملاقاتوں کے رولے سے اور ان کی بھی آرام سے بیٹھے ڈرائنگ روم میں جا کے. ہاں دوسرا میں ایک یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ میں اس کے اوپر جو کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. میں آ رہی ہوں احمد اویس صاحب، آپ کے بڑی دلچسپ مرحلے میں گفتگو آ گئی ہے سر. کہ معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے. یہ حکومت اس حد تک انکیپیسیٹیٹڈ ہے. نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے. آپ کو اگر درخواست ابھی احمد اویس صاحب لکھ کر دے دیں تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کریں جیسے آپ نے کہا ہے، تو آپ نے صرف فقط اتنا کرنا ہے کہ وہ درخواست اٹھا کر آپ نے فیکس کر دینی ہے پنڈی. ہاں تو اڈیالہ جیل پنڈی ہی ہے نا، میں سکر فیکس کروں گا یار، کیسی بات کر رہے ہیں. اچھا ہم یوں کرتے ہیں احمد اویس صاحب، میں سپرڈنٹ جیل کو ہی کہوں. احمد اویس صاحب پتہ نہیں آپ کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں، کہ آپ بھی اختیار دونوں طرف کا مسئلہ ہے ویسے بھائی. ان کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، دوسری طرف اتنا اختیار ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، آپ کے پاس کہ آپ لکھیں کہ بنی گالہ جانے دیں. سر یہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ پہلے میں بہت دفعہ کیا اور عمران خان سے ملاقات ہوتی رہی. پچھلے 3 دفعہ میں متواتر ہر جو ڈے ملاقات کا تھا ٹیوزڈے، میں لاہور سے اسپیشلی گیا. میرا نام پہلے پرنٹ آؤٹ ہو کر ٹی وی کے اوپر بھی آیا کہ جی یہ ملاقات کے لیے کل فلاں فلاں نے آنا، اس میں میرا نام تھا، لیکن میری ملاقات نہیں ہونے دی. میں اپنا بتا رہا ہوں، اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، اور صرف وجوہات جو ہیں یہ ساری بات. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ تصدیق دیکھ لیجیے، بہت نیچے ہو، لسٹ بہت لمبی ہے. نہیں میرا نمبر جو تھا، میرا نمبر جو ہے بالکل نمبر 2 پہ تھا. اچھا پھر تو گوہر کے بعد میرا نمبر تھا. لیکن میری بات سنیے، یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات کی، اور اس کا جو ہے نا تصدیق کہاں سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد کا فون کیا سی ایم کو، سہیل صاحب کو، تو اور سہیل آفریدی نے گزارش کی کہ جناب میری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان سے میٹنگ کروا دیں، تو کہنے لگے اچھا میں بات کر کے دیکھتا ہوں. اب بتائیں وزیر اعظم نے کس سے بات کر کے دیکھنی ہے؟ چیف منسٹر بات پنجاب تو منہ سے نکل جاتی ہے بعض اوقات. اچھا چیف منسٹر سے پوچھ رہا تھا، ویسے اس کی تردید بھی میں نے سنا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اچھا چیف منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کو پنجاب کی گورنمنٹ سے تو بات ہونی. ہم فیڈرل دیکھیے نا گورنمنٹ بات ہونی. سر احمد اویس صاحب ایک سیکنڈ میں، سر ایک سیکنڈ یہ بڑی، چلے ان کی سر بات ایک مکمل ہونے دیں سیکنڈ. پہلے. اچھا نہیں اب ڈاکٹر صاحب نہیں اکٹھا جواب دے دوں گا. ایسے نہیں پہلے سر یہ نہیں، یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت مریم صاحبہ نے دینی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 بندے اس وقت اجازت دے سکتے ہیں کسی بھی قیدی سے جو پورے پنجاب بھر کی جیلیں ہیں. ایک اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو بھی ریلیونٹ جیل ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارا ہوم منسٹر پنجاب، اچھا، اور ہوم منسٹر کو ظاہر سی ایم کہیں گی. تو ٹوٹل یہ 3 بندے ہیں جو کہ کسی بھی قیدی سے ملاقات کی اجازت دیتے ہیں. سر اب ٹوٹل کرنے بیٹھے نا تو بات بہت آگے نکل جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیچارے تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے جن کا انہوں نے نام لیا ہے. سر آپ لکھتے کیوں یہ تو کوئی روک سکتا ہے؟ جی یہ بات یہ ہے. ہاں لیکن آپ اس آفر کی طرف آئے جو انہوں نے کی ہے کہ بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب. سر یہ بتائیے. وہ یہ ہوگا، میری بات سنیے، اگر یہ آفر جو بات کر رہے ہیں نا، وہ اپلیکیشن اگر عمران خان کی طرف سے آ جاتی ہے تو ساری دنیا میں وہ ڈھول مچایا جائے گا اس کا کہ جی دیکھو جی عمران خان اب تو ان باتوں پہ آ گیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر ہاں نہ نہیں ہوگی بالکل. لیکن یہ شور جو ہے صبح شام تمام سرکاری جو جتنے بھی جو ہے انفارمیشن کی اور ذرائع ابلاغ ہیں، وہاں پہ ایک ایسا دھوم مچی ہوگی کہ دیکھو جی عمران خان کو، او جی وہ دیکھا نہیں اب نہیں برداشت کر سکے جیل کی، اب وہ بنی گالہ کے لیے چلے گئے، اب وہ یہ مانگ رہے ہیں. یہ باتیں پریکٹیکلی ہماری سامنے آ چکی ہیں. ابھی اس نے نہیں بھی کیا تو روزانہ آپ نے سنا ہوگا، روزانہ آتی تھی وہ جی وہ این آر او مانگ رہے. بھائی اس بندے نے این آر او مانگنا ہوتا تھا وہ 3-2.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہوتا. ایک بات ہے نا کہ این آر او تو دوسرے دن ہی دوسرے ہفتے میں مانگ لی تھی نواز شریف صاحب نے، یاد ہوگا. معافی ممالک کا دیا این آر او مانگی.
हुकूमत सिर्फ चाहती है कि एक एप्लीकेशन ले ले और उसको फिर उसको पॉलिटिकली प्ले करे। एग्जैक्टली ये एक नया मगर अगर डॉक्टर साहब ये टेलीविजन पे बैठे हैं, बराह रास्त प्रोग्राम है सर, अगर ये कह देते हैं कि हम नहीं पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करेंगे, में लिख लें वफाकी पार्लिमानी वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर, एक दूसरी बात उनकी ईमा पे हम ये दरखास्त दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये लिख दें। एक इजाजत दें, एक में और बात करना चाहता हूँ। जी सर, पहले इसको तो क्लियर करें, हो सकता है खान साहब कल ही रिहा हो जाए, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि लिख लें कि वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि उनको फौरी तौर पर फैसिलिटेट करना चाहिए। सर नहीं तो ये खुद क्या दें, ये अपनी स्टेटमेंट दे बकायदा, ये इनको कौन रोक सकता है, ये वफाकी वजीर है, दे दिए उन्होंने, ये स्टेटमेंट दे जाके, ये पब्लिकली अनाउंस कर दें। पब्लिकली है सर, लाइव है प्रोग्राम में कह रहे हैं। हाँ बस कह रहे हैं तो वो ये आए, इनकी स्टेटमेंट आए, लेकिन इमरान खान नहीं जाना चाहता वहाँ किसी सूरत भी नहीं। वो यहाँ पे ही वो जो इस कंडीशन में इमरान खान रिहा नहीं होना चाहते, आप कहते हैं कंडीशन में यहाँ नहीं, रिहाने की बात नहीं है। रिहा के लिए आप कोर्ट में पेशी नहीं होने देते, अदालतें तो खत्म हो चुकी हैं, वहाँ तनख्वाहदार बैठे हुए, वो मुंह उठा के देखते हैं कि जी अफसर बाला क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उसके मुताबिक वो डेट देते हैं, उसके मुताबिक मामला चलते हैं। ये तो हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर, और ख़तरनाक हालात हैं ये। निज़ाम ख़राब हो जाते हैं जबकि आप जुडिशरी को कमज़ोर करेंगे, सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, और जब सोसाइटी फ्री फॉर ऑल हो गई तो इट्स अ जंगल सोसाइटी, डेंजरस, सबसे डेंजरस सोसाइटी है। ठीक है, मैं आपके सामने एक मिसाल देना चाह रहा था कि आप जरा पीछे चले जाइए और देखें कि तरक्की पजीर ममालिक में से मैं आपको 3 मुल्क चुन के बता देता हूं कि जो एक्सेल करके इकोनॉमिकली आगे निकल गए। जी, सिंगापुर की मिसाल है, मलेशिया की मिसाल है, और इंडिया की इकोनॉमिकली एक्सेल करने की मिसाल है। अब इन तीनों में आपने देखा कि उनकी लीडरशिप जो है वो गरीब की गरीब रही। वो ली वॉग उनका जो है सिंगापुर का, सर वहां पे तो वहां पे तो एक पॉलिसी बनी, उसको अपोजिशन जब हुकूमत में आई उसने भी जारी और सारी किया, उस पे अमल दरामद किया अपोजिशन और हुकूमत ने प्लान बनाया, मुआशी प्लान बनाया। यहाँ तो अपोजिशन कहती है हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने तो सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी। नहीं, यही तो मैं प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप पहले तो सैंक्शन लेते हैं आप एस्टेब्लिशमेंट से, ठीक, फिर क्या होता है कि मुल्क गरीब का गरीब रह जाता है, लीडर जो है वो अमीर हो जाता है। ठीक है, अभी आप सर ब्रेक लेनी है, लेकिन 80 से लेकर 90 तक 10 साल, अच्छा। 10 साल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 साल में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने सियासत में आने के, और उनका 10 साल का वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड जो है मौजूद है टैक्स में, 8,000, 10,000, 15,000, 20 ये सालाना, और वो एवरफील्ड की। अच्छा सर, मैं इसके ऊपर बिल्कुल सही है, ये बहस हम करते रहेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा बात ये है कि अभी एक क्या लगता है आपको नवंबर में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है इमरान खान साहब के लिए, या उसी तरह से जैसे पिछले बरस हुआ 26 नवंबर को लोग आए, फिर नवंबर है, फिर बहुत सारी और बातें हैं, कोई विंडो खुल सकती है या सिर्फ मज़ाहमत से ही खुलेगी कोई विंडो? देखिए, पॉलिटिक्स के ज़रिए विंडो खुलनी है, और अपोजिशन पार्टीज़ ने, अलायंस ने एक जलसों का अभी ऐलान करना है, बाज़ाब्ता तौर पर कल या परसों तक वो आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर कराची से उन जलसों की इब्तिदा की जाएगी। कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर और फिर इवेंचुअली इस्लामाबाद। तो हम पब्लिक मोबिलाइजेशन के मूड में और उस मोड में तो जा रहे हैं, और हमने ये शुरू करनी है, और फिर उसके नतीजे में इट्स अपॉन अस कि हम उतना पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कि जिसके नतीजे में 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर हों कि मुल्क दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाए, क्योंकि इस प्रेजेंट निज़ाम की कोई लेजिटिमेसी नहीं, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो, बशमूल इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, और बहुत से लोग हैं। तो क्विकली मैं क्योंकि बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया है, मुझे बताया गया है, तो डॉक्टर साहब ये बहुत अहम बात है जो कह रहे हैं कि हम पूरे उस मोड में आ गए हैं और आ सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, विंडो खुल सकती है खान साहब के लिए। देखिए, ये मोड तो जब से, अरे ये मैं जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो अभी बनी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि रूह रवां है सारी तहरीक की,
اور اس سے پہلے بھی وہ اس موڈ میں کئی دفعہ آنے کی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن ٹیک آف نہیں کر سکے. اس کی کئی وجوہات تھیں. اب ظاہر آپ کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے, لیکن میں آپ کا جو سوال تھا بنیادی اس کا جواب دے دیتا ہوں. عمران خان ایک عدالتی عمل کے ذریعے ہی رہا ہوں گے. کسی طرح کی کوئی پرتشدد کارروائی پاکستان میں کسی بھی شہر میں کر کے یا اگر وہ مل جائیں اور پلیٹلیٹس گر جائیں تو اس طرح بھی رہا ہو سکتا ہے. یہ جو مزاحمتی سیاست کی بات کرتے ہیں نا, مزاحمتی سیاست اگر کوئی سیاسی اور اخلاقی دائرے کے اندر ہو, لیکن سیکیورٹی وجہ بن سکتی ہے کوئی؟ ان کی سیکیورٹی کو آپ نے کہا 8,500 لوگ ہیں وہاں جیل میں. وہ وجوہات 2,000 کی گنجائش ہے, اس کی بنیاد پہ انہیں شفٹ کیا جا سکتا ہے, چلیں اس طرح کہہ سکتے ہیں, لیکن رہا تو ظاہر نہیں ہو سکتے. نہیں, شفٹ کیا جانا بھی ایک بڑی خبر ہوگی نا اگر آپ سمجھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی, ظاہر ہے وہاں پہ اتنے تعداد ہے, یہ تو جنرلی اتنی ہے, لیکن رہائی واحد عدالتی راستہ ہے جس سے عمران خان رہا ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ مزاحمت پی ٹی آئی نہیں, کوئی بھی جماعت الٹی لٹک جائے رہا کوئی نہیں ہو سکتا. عدالتی دروازہ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, خود وکیل ہے, پوچھ میرے سے رہا ہے, اندازہ لگائیں. اچھا, کوئی ساکھ رہ گئی ہے ان کی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے پیش نظر کہیں منتقلی ہو سکتی ہے بنی گالا میں یا کہیں قاسم مارکیٹ میں یا کہیں. فوری امکانات تو نہیں ہیں, لیکن میں نے تو جو آفر کیا آپ کے پروگرام میں وہ تو یہ کیا کہ اگر ان کی طرف سے کوئی تحریری درخواست آئے تو اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اور اگر تحریری نہ آئے تو آپ کو لگے انسیکیور ہے تو آپ بھجوا سکتے ہیں خود بھی. نہیں, اس کی تو ابھی کوئی ایسی زیر بحث نہیں ہے یہ بات. لیکن بحث زیر بحث آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ پنڈی مریم نواز وہ بات کی بات ہے, ابھی اس کی جزیات میں ہم نہیں جاتے. ہاں, اگر نومبر میں پریشر بلڈ اپ ہوا تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر نہیں بھی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی بھی اگر وہ یہ بات کریں گے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی کیسے وایا میڈیا کریں, وایا میڈیا کریں, میڈیا پہ نہیں کہنا چاہتی, انڈائریکٹلی کہہ دیں, بل واسطہ کہہ دیں, پھر بھی اس پہ سوچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر, ہماری کو ذاتی دشمنی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا پروگرام میں. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دل کھلے ذہن کے ساتھ کرنے کی عادی ہیں. بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے لیے کوئی اپرچونٹی نکل رہی ہے, نکل سکتی ہے, آنے والے دنوں میں اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. فیصلہ آپ.